السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول اللہ اسوة حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، عزیز ساتھیوں اور دوستوں، اسلامی اعتبار سے جن ایام سے، جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں، وہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ کہلاتا ہے۔ یہی وہ بامبارک مہینہ ہے جس میں سید الکونین، خاتم النبیین والمرسلین، سیدنا محمد بن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا کسی کی ولادت پر جشن منانا، چراغے جلوانا، مٹھائیاں تقسیم کرنا، قوالیوں کا ہجوم بنانا، کیا یہ سب جائز ہے؟ خاص کر ربیع الاول کے مہینے میں یہ رواج عام ہو گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اس مہینے میں ہونے کی وجہ سے اکثر و بیشتر علاقوں میں جگہوں جگہوں پر شربتوں کی انبار لگائی جاتی ہے، جگہوں جگہوں پر قوالیوں کے انبار لگائے جاتے ہیں، آمد مصطفیٰ، مرحبا مصطفیٰ کے نعرے لگائے جاتے ہیں۔ تو کیا شریعت نے اس کی اجازت دی ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں 63 سال حیات رہے، ہر سال ربیع الاول کا مہینہ آتا تھا؟ کیا آقا مدنی نے اپنی زندگی میں عید میلاد النبی منایا ہو یا کسی کو حکم دیا ہو؟ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ اگر ہم احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں، دینی کتابوں جو اسلامی شریعت کے مطابق ہو، ان کتابوں کا ہم مطالعہ کرتے ہیں، صحابہ کرام کی زندگیوں میں نظر دوڑاتے ہیں، تو کبھی بھی اور کہیں بھی ہم کو یہ نہیں ملتا کہ کسی صحابی نے ایسا کیا ہو۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، اگر اسلام میں کسی کی شخصیت اور کسی کی یوم ولادت یا یوم وفات منانے کا حکم ہوتا تو سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت والا دن تمام دنوں سے افضل، تمام دنوں کا سردار، اور اسی وجہ سے یوم ولادت منانے کا حکم بھی ہوتا، اور سب سے زیادہ مستحق والا دن ولادت والا اور اسی کو قرار دیا جاتا، کیونکہ یہ وہ دن تھا کہ جس میں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا، اور وہ ذات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائی، جس کو ساری کائنات کی تخلیق کا مقصد بھی قرار دیا جائے تو مبالغہ نہیں ہوگا، جس کو علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے
ہو نہ اے نام تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ اے نام یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، ہو نہ اے نام تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، چمن دہر میں بلبل کا ترنم بھی نہ ہو نہ اے ساقی نہ میں خانہ بھی ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تو تم بھی نہ ہو۔ تو میرے عزیزوں اور دوستو، آقا کی تشریف لانے کا مقصد یہی تھا کہ انسانیت کو انسان بنا کر اللہ کے راستے پر گامزن کر کے، توحید کے راستے پر گامزن کر کے جنت میں جانے والا ہر انسان کس طرح پہنچ جائے۔ نبی نے جو دین لائے، نبی نے جو اسلام کا پیغام دیا، نبی نے جو اسلام کا اللہ کو پہچاننے کا، دین اسلام کے اوپر چلنے کا جو طریقہ بتایا، آج ہم اور آپ اس طریقے سے ہٹے ہوئے ہیں، اور جو رسمی دین ہے اور جو باپ داداؤں کا دین ہے جو پہلے سے چلتا ہوا آ رہا ہے، اس راستے کو ہم اختیار کر چکے ہیں۔ جو پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، جو دین لے کر آئے، اس دین کو تو ہم پچے پست ڈال دیے، اور ہمارے آبا و اجداد جن کی نہ کوئی صراحت موجود ہے، وہ تو من گھڑت باتیں بیان کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اس طریقے پر میں اور آپ چل رہے ہیں۔ ایسے طریقے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ یہ رسمی رواج اور رسمی دین ہے، اور یہی خرافات و بدعات والا دین ہے۔ ایسے طریقے سے اللہ نے مجھے اور آپ کو منع فرمایا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے میرے عزیزوں اور دوستو، عید الفطر اور عید الاضحیٰ یہ ایک ایسے دو دن ہیں، ان دو دنوں میں نہ کسی کی ولادت ہوئی ہے اور نہ تاریخی واقعات ہمیں اس کے اندر ایسے نہیں ملتے کہ اس دن ہم کو جشن اور عید منانے کا حکم ہو۔ کسی کی تاریخی واقعات ہم ان دنوں میں نہیں ملتے، لیکن اللہ تعالی نے ہم کو حکم دیا ہے، جو بندہ رمضان اچھی طرح گزارتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالی تحفے کے لیے عید الفطر کا ایک ہدیہ متعین فرمائے ہیں۔ لیکن کہیں اس میں کسی کی خاص نبی کی ولادت یا کسی اچھے انسان کی ولادت ہم کو تاریخی واقعات میں نہیں ملتے ہیں۔ اسی طرح عید الاضحیٰ یہ ایک الگ بات ہے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا قصہ اور ان کی قربانی ایک الگ بات ہے، لیکن ہم ان دونوں عیدوں میں کسی کو اللہ تبارک و تعالی نے حکم نہیں دیا کہ کسی کی ولادت ہوئی ہے تو تم عید مناؤ، جشن عید میلاد مناؤ، کسی کا ہم کو حکم نہیں ملتا ہے۔ میرے عزیزو، اے مسلمان، تو کہاں بھٹکا ہوا پھر رہا ہے؟ تم اپنے عمل کو دیکھو کہ ہم کس عمل کے مطابق ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ تھے تو آبا تمہارے بھی مگر تم کیا ہو، تھے تو آبا تمہارے بھی تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر پردہ ہو۔ پہلے کے آبا و اجداد تو کر کے چلے گئے، ان کو سمجھ نہیں تھی، جو کچھ کر گئے، لیکن آج ہمارے پاس شریعت موجود ہے، آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہج و طریقے بتانے والے لوگ موجود ہیں، تو ہم جان کر انجان کیوں بنتے ہیں؟ ہمارے پاس آنکھیں ہونے کے باوجود ہم نابینا کیوں بنتے ہیں؟ میرے عزیزوں اور دوستو، صحابہ کی پوری زندگی کا مطالعہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد
صحابہ کرام کا زمانہ 100 سال تک زندہ رہا. ان 100 سالوں کے اندر اگر ہم نظر دوڑاتے ہیں تو کسی بھی صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت نہیں منایا. کسی صحابی سے منقول ہی نہیں کہ وہ حضور کی یوم ولادت منایا ہو. اور یہ بھی متعین نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے. یہ بھی متعین نہیں ہے، بلکہ تاریخیں مختلف ہیں. کہیں روایت میں 3 ربیع الاول کا ذکر آتا ہے، کہیں روایت میں 9 ربیع الاول کا ذکر آتا ہے، کہیں روایت میں 12 ربیع الاول کا ذکر آتا ہے. لیکن جو طریقہ، جو نہج ان کے آباء و اجداد ان کو وراثت میں دے کر گئے، آج وہی لوگ 12 ربیع الاول کو متعین کر کے یوم ولادت مناتے ہیں. اور یہی یہودیوں کا طریقہ جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پیدا ہو گیا. افسوس صد افسوس رہا، نبیوں کا طریقہ درکنار اور یہودیوں کا طریقہ ہماری زندگیوں میں آ گیا. اور یہی طریقے کے بنیاد پر بچوں بچیوں کا ہیپی برتھ ڈے بنایا جاتا ہے اور کیک کاٹا جاتا ہے اور ہیپی برتھ ڈے ٹو یو کہا جاتا ہے. افسوس صد افسوس، کہاں گئی انسانیت، کہاں گیا وہ طریقہ، کہاں گیا وہ نہج جو صحابہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں میں ہم کو ملتا ہے. اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین ہمارے لیے نمونہ ہے، جیسے کہ قرآن کریم کی آیت ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ تحقیق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے. صحابہ کے دلوں میں اتباع رسول کے چراغ جلے ہوئے تھے، اتباع رسول اللہ کے انبار جلے ہوئے تھے. ان کو کوئی پرواہ نہیں تھی، ان کے دل میں نبی کریم کی محبت اور اتباع محبت کے چراغ جلے ہوئے تھے. اور یہ بھی عجیب بات ہے میرے عزیزوں اور دوستوں، ربیع الاول کے مہینے میں بہت سارے جگہوں پر جلوس کیا جاتا ہے، ہاں نعتیں پڑھے جاتے ہیں، ہاں قوالیاں گائے جاتے ہیں. اگر ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں تو اس کا نتیجہ یہی ملتا ہے. کیا ان جلسوں سے کسی کو فائدہ ہوا ہے؟ کیا ان جلسوں سے کسی کی رہنمائی ہوئی ہے؟ کچھ بھی نہیں، بلکہ ان سیرت کے نام پر جلوس کرنے والے عورتوں کے انبار لگاتے ہیں، بے پردی کے انجام سرکام انجام دیتے ہیں اور سیرت النبی کا نام اس کو رکھ دیتے ہیں. میرے عزیزوں اور دوستوں، خدا را سیرت النبی کے نام پر اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی دھجیاں نہ اڑائیے، عورتوں کو بے پردہ گھومنے نہ دیجیے اور اپنے دلوں میں نبی کی سنتوں کے چراغ جلائیے جو صحابہ نے ہم کو دے کر گئے ہیں. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس کی قدردانی عطا فرمائے.